السلام علیکم۔ صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ الفطر جس کو ہم فطرانہ کہتے ہیں، اس کے متعلق اسلام میں کیا احکامات ہیں، آج میں آپ کو ان کے بارے میں بتاؤں گی۔ اور سب سے پہلے اس کا حکم کیا ہے، یہ فرض ہے یا سنت ہے۔ جس سال رمضان المبارک کا روزہ فرض ہوا، اسی سال صدقۃ الفطر بھی فرض ہو چکا تھا۔ سن 2 ہجری میں اس کی فرضیت کے بارے میں بیان ہوا۔ قرآن و حدیث اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ قرآن سے اس کی دلیل ہے کہ قد افلح من تزکا، سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 14 میں ہے کہ بے شک اس نے فلاح پائی جو پاک ہو گیا۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں صدقۃ الفطر کو مسلمانوں میں سے ہر نفس پر فرض قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض اس لیے قرار دیا کہ اس کے 2 اسباب بیان کیے، ایک یہ کہ اس کی فرضیت کا فائدہ روزے دار کو خود ہے، اور ایک یہ کہ اس کا فائدہ دوسرے شخص کو ہے جس کو دیا جاتا ہے۔ اسلام ایسا دین ہے جو تمام اپنی تعلیمات میں نیکی کرنے والے کو فائدہ پہنچاتا ہے اور اس کے ذریعے دوسروں کو بھی فائدہ ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پہلی حکمت یہ بیان کی ہے کہ روزے دار سے کوئی ایسی غیر مناسب بات یا کلام اس کی زبان سے نکلا ہو یا کوئی ایسا عمل سرزد ہوا ہو روزے کی حالت میں، تو اللہ تعالیٰ اس فطرانے سے اس کو پاک کر دیں گے۔ یہ فطرانہ ان کے اعمال کی پاکیزگی کا کفارہ یا سبب بن جائے گا۔ یہ ایک قسم کی روزے کی زکوٰۃ ہے۔ دوسرا سبب یہ بیان کیا ہے کہ مسلمان وہ مساکین جن کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ عید کے روز گھر میں کھانا بھی پکا سکیں یا اپنی حالات یا معمول کے مطابق زندگی گزارنا ان کے لیے مشکل ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ صدقہ ایک تحفہ قرار دیا ہے۔ اب یہ کس پر فرض ہے؟ ہر وہ شخص جس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہو یا ایک دن سے زائد کا کھانا موجود ہو، اس پر فطرانہ ادا کرنا فرض ہے۔ اگر وہ خود ضرورت مند ہے یا اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتا، تب اس پر فطرانہ فرض نہیں ہو سکتا، مگر وہ لے سکتا ہے۔ بعض جگہ پر لکھا ہے کہ صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم صرف مالداروں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ فقراء کو بھی صدقہ فطر ادا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ غنی بھی صدقہ فطر ادا کریں اور فقیر بھی صدقہ فطر۔ پھر دونوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس مالدار کو صدقہ فطر ادا کرنے کی وجہ سے پاکیزہ بنا دیتا ہے، اور فقیر جو کہ مالک نصاب نہ ہو تو اس سے زیادہ اس کو اللہ تعالیٰ عنایت فرماتا ہے جتنا اس نے صدقہ فطر کے طور پر دیا ہے۔ یہ بشارت اگرچہ مالدار کے لیے بھی ہے، مگر اس کو فقیر کے ساتھ اس لیے خاص فرمایا کہ اس کی ہمت افزائی ہو۔ فطرانہ کن لوگوں کی طرف سے ادا کیا جا سکتا ہے؟ فطرانہ ہر کسی پر فرض ہے، چھوٹے بڑے، غلام، مملوک اور آقا کی طرف سے ادا کیا جائے گا۔ گھر میں عورتیں ہوں، چھوٹے بڑے ہوں، غلام ہوں، بچے ہوں، جس کی کفالت ایک انسان کے ذمہ ہو، اس کے ذمہ فطرانہ ادا کیا جائے گا۔ اگر بیوی مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، تو فطرہ ادا کرنا اس پر واجب ہے، شوہر پر نہیں ہے۔ اگر شوہر بیوی کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دے گا تو اس صدقہ فطر کا جو ہے بیوی پر احسان ہوگا۔ جس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر صدقہ فطر ادا کرنا بھی واجب ہے۔ فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب میں سونا، چاندی یا مال تجارت ہونا ضروری ہے، صدقہ فطر میں یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ان 3 چیزوں کے علاوہ کوئی اور چیز ہے، اس کی قیمت کم سے کم 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ کیا فوت شدگان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے؟ واضح رہے کہ اس کے بارے میں جو دلیل یا دلائل حدیث شریف سے یا علماء کی طرف سے ملتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی اپنے فوت شدگان کی طرف سے قضا نمازیں، روزے ادا نہیں کر سکتا، اور نہ ہی وہ ادا ہو سکتی ہیں، چاہے دوسرا آدمی زندہ ہو یا فوت ہو چکا ہو۔ البتہ فوت شدہ آدمی کے ذمہ واجب الادا نمازوں کا فدیہ یا روزوں کا ادا کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اگر کسی آدمی کا انتقال ہو چکا ہو اور اس کے ذمہ قضا نمازیں یا روزے باقی ہوں، تو اس نے اپنی قضا نمازیں یا روزوں کا فدیہ ادا کرنے کی وصیت کی ہو، تو وصیٰ پر لازم ہے کہ اس کے 1/3 ترکہ میں سے فی نماز ایک فدیہ ادا کرے، لیکن 1/3 سے زائد فدیہ ادا کرنا واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی نے وصیت ہی نہ کی ہو تو بھی وصیٰ پر فدیہ ادا کرنا لازم نہیں ہے، البتہ ادا کرنے سے ادا تو ہو جائے گا اور یہ میت پر بڑا احسان ہوگا۔ ایک نماز کا فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہے، اور روزانہ وطر کے ساتھ 6 نمازیں ہیں، تو ایک دن کی نمازوں کے فدیے بھی 6 ہوں گے، اور ایک صدقہ فطر تقریباً 1.25 کلو یا 2.5 کلو گندم یا آٹا یا اس کی قیمت ہے۔ یہی حال روزے کا بھی ہے۔ اگر کسی کے فوت شدہ کی نمازیں روزے قضا نہیں ہیں اور اس نے وصیت بھی نہیں کی، تو اس کی طرف سے اگر فطرہ دینا فرض تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی اپنے فوت شدگان کی طرف سے ثواب اور درجات میں بلندی کی نیت سے ادا کرتا ہے تو اس کا ثواب ضرور فوت شدگان کو مل جاتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ فطرانہ ادا کرنے کا وقت کیا ہے؟
اس کا وقت تب سے شروع ہوتا ہے جب رمضان المبارک کا آخری سورج غروب ہوتا ہے، اور اس کا وجوب عید کی نماز سے پہلے پڑھنے تک ہے۔ اس کے بعد اگر کسی نے فطرانہ ادا کیا تو اس کا فریضہ نکل چکا ہوگا اور وہ عام صدقہ ہو جائے گا۔ اس لیے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے اس کی ادائیگی واجب اور لازم ہے، لیکن احتیاطاً اس کو 2-3 دن پہلے بھی ادا کرنا چاہیے۔ رمضان میں اس کو وقت سے پہلے ادا کرنے کا یہ فائدہ بھی ہو جاتا ہے کہ مساکین اپنی ضرورت کی چیزیں یا عید کی کوئی بھی چیز خرید سکتے ہیں۔ فطرانہ کس صورت میں دیا جائے گا؟ اکثر علماء کا قول ہے کہ حدیث کی صورت میں، کہ یہ خوراک کی صورت میں بھی دیا جا سکتا ہے، نقدی کی صورت میں نہیں دیا جا سکتا، لیکن موجودہ حالات کے تناظر میں اگر کسی کو خوراک کی نہیں بلکہ نقدی کی ضرورت ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ اس کو نقدی دی جائے۔ اس کی مقدار 1 صاع ہے۔ صاع ایک درمیانے آدمی کے دونوں ہاتھوں کو کسی بھی گندم، کشمش وغیرہ سے بھر دینا، اور جو وزن بنے گا اس کے برابر اس کو صاع کہتے ہیں۔ اس کا وزن جب نکالا جائے تو وہ 2.25 کلو، 2.5 کلو یا 2.5 کلو یا 3 کلو بھی بنتا ہے۔ اب جس کے پاس گندم کی گنجائش ہے تو وہ گندم کے حساب سے دے، اور جس کے پاس کشمش یا جو یا کسی کھجور وغیرہ کے برابر کی گنجائش ہے تو وہ اس کی مد میں ادا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو کامل دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔